بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائے اور ایک دوسرے کی مدد کرے، اس کی قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا آیت بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہے، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن کا ان باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرح متوجہ کیا کہ فطرت پر غور و فکر کرے اور اس میں اس کی نشانیاں تلاش کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مقصد سمجھ سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگی کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جانور ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعوضات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہے، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اس کی پہچان تو آج ہی میڈیکل سائنس نے کی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل، جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، مچھر جیسے چھوٹے سے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتی ہے، جسے آج کی میڈیکل سائنس نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا۔ آج ہمارے پاس ایسی جدید دوربین ہے جو کسی چیز کو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتی ہے، جبکہ قرآن نے بعوضات کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخت اور بناوٹ پر غور فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسم کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام اعلیٰ اور اعضاء ہے جو خشک کی زمین کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہاتھی میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہے جو ہاتھی کے پاس نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے اور وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے کے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور کر لے جاتا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو
اذیت پہنچاتا ہے، اور اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور وہ مچھر ہی تھا بلکہ وہ لنگڑا مچھر جس سے وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وہ ناک سے ہو کر نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ جب جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تو اسے آرام ملتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے مارا تو نمرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائے، وہ مل کر کوشش کرے کہ ایک مچھر بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اثرات پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائے گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقیناً نہیں اب کہ ان کی کل اقسام کتنی ہے، یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوست کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لو گے تو تب آپ کے ذہن میں بھی آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتی ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہے۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سوڑ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3 پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی جسم کی رنگت کو اندھیرے میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے، اسی لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے اوپر کے ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے بالکل حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس کے بڑھ کر۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔